امام علی کے رحمت سے بھرے گھر میں ایک خوشگوار دن تھا۔ ان کی باعظمت زوجہ سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاں ایک اور خوبصورت بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ اس پیدائش پر اتنا خوش تھا کہ اس نے چاند کی چاندنی کو بڑھا دیا تھا اور مدینے کے لوگوں پر ایک خوشی کی کیفیت طاری تھی۔ جانور، پرند اور درخت بھی مسکرا رہے تھے۔ جب رسول خدا امام علی کے گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز اسما نے نوزائیدہ بچے کو ان کے سامنے پیش کیا۔ رسول خدا اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اپنے خوبصورت نواسے کو گود میں لیا اور پیار سے چوما۔ رسول خدا نے امام علی سے پوچھا، کیا اس خوبصورت بچے کا نام رکھ دیا ہے؟ امام علی نے ادب سے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، میں اتنا اہم کام آپ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، اور میں بھی کوئی فیصلہ اللہ سے پوچھے بغیر نہیں کرتا۔ اسی وقت جناب جبرائیل عرش سے تشریف لے آئے اور رسول اللہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، آپ کو دوسرے نواسی کی پیدائش کی مبارک ہو۔ اللہ نے اس کے نام کے حوالے سے خاص خبر بھیجی ہے۔ جیسے آپ اور حضرت علی کی نسبت جناب موسیٰ و ہارون جیسی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا نام جناب ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ شبیر کا عربی نام کیا ہے؟ جناب جبرائیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حسین۔ رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے۔ انہوں نے بچے کے سیدھے کان میں اذان دی اور الٹے کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد انہوں نے بچے کے سر سے بال صاف کیے اور ایک بکرے کی قربانی دی۔ وہ بچہ ویسے ہی خوبصورت تھا، لیکن سر کے بال صاف ہونے کے بعد تو چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان بالوں کا وزن کیا اور اس وزن کے برابر چاندی کو صدقہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس بچے کے سر پہ خوشبو لگائی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جناب جبرائیل کے پاس ایک اور اہم خبر بھی تھی، لیکن وہ افسوسناک خبر تھی۔ جناب جبرائیل نے رسول اللہ کو بتایا کہ یہ نوزائیدہ بچہ ایک دن ظالموں کے ہاتھوں مظلومیت میں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پروں کو ہٹا کر رسول اللہ کو وہ جگہ بھی دکھائی جہاں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا۔ یہ سن کر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جناب اسما آگے بڑھیں اور کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس بچے کی پیدائش پر کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ اور زور سے رونے لگے اور کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بچہ ظالموں کے ہاتھوں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ افسوسناک خبر سن کر سب کے سب افسردہ ہو گئے، لیکن سب نے اپنے آنسو ضبط کر لیے تاکہ بچے کی پیدائش پر ماحول خوشگوار رہے۔ امام حسن کے نام کی طرح امام حسین کے نام کا مطلب بھی نیک اور نیکیاں کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ سنا ہے جب امام حسین نے اپنے بچپن میں فطرس نامی فرشتے کو آزاد کروایا؟ اگر نہیں تو چلیے آپ کو سناتے ہیں۔ بہت سال پہلے ایک فرشتہ تھا جس کا نام فطرس تھا، اور اسے اللہ نے عرش سے دور کر دیا تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کے ساتھ ایک جزیرے پر رہتا تھا، اور وہ خاص دن جب امام حسین اس دنیا میں پیدا ہوئے، فطرس نے بہت سے فرشتوں کو زمین پر آتے ہوئے دیکھا۔ فطرس کو تعجب ہوا اور اس نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے
कि ये सब फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं। जनाब जिब्राइल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अल्लाह ने रसूल अल्लाह को एक और नवासे से नवाजा है। अल्लाह को इस बच्चे से बहुत प्यार है और इसलिए हम सबको रसूल अल्लाह को मुबारकबाद देने के लिए भेजा है। फितरस ने जैसे ही सुना बेकरारी से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, हो सकता है इमाम हुसैन के वसीले से रसूल अल्लाह दुआ करें और अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जिब्राइल राज़ी हो गए और वो फितरस को लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, इसको अल्लाह ने अपने अर्श से दूर कर दिया है और इसके पर भी टूट गए हैं। आप इसके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह इसे माफ़ कर दे। रसूल अल्लाह मुस्कुराए और फितरस से कहा कि जाओ, अपने परों को इमाम हुसैन के झूले से मस कर दो। सब फरिश्ते ये मंजर देखने लगे। फितरस आगे आया और अपने परों को झूले से मस किया। फरिश्ते हैरत ज़दा रह गए। अचानक फितरस के पर ठीक होने लगे, जिसका मतलब था कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। फितरस खुशी से फूले ना समाया। उसने रसूल अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अर्श की जानिब परवास कर गया और परवास करते हुए ऐलान कर रहा था कि मैं हूं जो हुसैन का आज़ाद करदा हूं। फितरस की मदद करके इमाम हुसैन ने जिंदगी के पहले दिन से ही नेकी करने की बुनियाद डाली। हुसैन का मतलब है नेकी करने वाला, इसलिए उन्होंने जिंदगी के पहले दिन से आखिरी दिन तक अपने नाम का मतलब निभाया और लोगों की नेक कामों की तरफ रहनुमाई की और उनके साथ शफकत और नरमी से पेश आए। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के वली और मददगार हैं कि ये सब एक दूसरे को नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 71।